اسلام سے پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے، نمرود بھی گزرا، فرعون بھی گزرا۔ نمرود وہ جس کو اللہ نے 1000 سال عمر عطا فرمائی، اور اس نمرود نے سینکڑوں سال خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کو بھی اللہ نے کئی سال زندگی عطا فرمائی، اس نے کئی سال خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب تک نمرود اور فرعون خدائی کا دعویٰ کرتے رہ گئے، نمرود اور فرعون جب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہ گئے، ان بدبختوں کو نہ بخار آیا، ان بدبختوں کو نہ سر میں درد ہوا۔ جب تک رب کی نافرمانی کرتے رہ گئے، خدائی کا دعویٰ کرتے رہ گئے، نہ رب نے بخار دیا اور نہ ہی رب نے ان کے سر میں درد دیا۔ لیکن جب نمرود نے مسلمانوں پہ ظلم کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، تو پھر وہ اللہ کی گرفت کے اندر آ گیا، اللہ کی پکڑ کے اندر آ گیا۔ بے گناہ بچوں کو جب اس نے مارنا شروع کیا، ان کا خون بہانا شروع کیا، تو پھر وہ بے گناہ بچوں کا خون اس کے تخت کو بہا کے لے گیا، اس کے تخت کو بہا کے لے گیا۔ یہ مت سوچیں کہ تخت و تاج ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہے ظلم کر لیں ہمارا تاج بچ جائے گا، ہمارا تخت بھی بچ جائے گا۔ نہیں نہیں، جب تک تمہارے پاس تخت و تاج ہے، تمہارا جبر، تمہاری بربریت، تمہارا ظلم چلتا رہے گا، لیکن جیسے کہ تخت و تاج ختم ہوگا، پھر اللہ ایسی پکڑ فرمائے گا، ایسی گرفت فرمائے گا، پھر رب کی گرفت سے کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، رب کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نمرود نے بچوں کو اپنا قتل کروایا، ان کا خون بہایا، تو اس کی جو سلطنت تھی، بادشاہ تھی، تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اللہ نے اس پر عذاب بھی نازل فرما دیا، نمرود پر اور نمرود کی ساری فوج پر عذاب نازل فرما دیا۔ اب نمرود جو ظلم کر رہا تھا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے طرح طرح کے حربے کر رہا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچوں کا خون بہا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس پر، اس کی فوج پر مچھروں کا عذاب نازل کر دیا، مچھروں کا عذاب نازل کر دیا۔ اب مچھر نمرود کی فوج کے جس فرد پر بھی آ کے بیٹھتا، وہ فوجی تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ نمرود کے فوجیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک مچھر تھا جو لنگڑا تھا، اللہ نے اس کو نمرود کے دماغ کے اندر نہ داخل کر دیا۔ اب نمرود ایسا تھا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جو بھی بندہ اس کے پاس آتا وہ اپنے سامنے اس کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا کہ میں خدا کو، مجھے سجدہ کیا جائے۔ لیکن جب خدا کا عذاب نازل ہوا، اس کے دماغ میں مچھر چلا گیا۔ اب جو بھی آتا نا رعایا کے اندر، اس کا ماننے والا جو بھی آتا، اب وہ کہتا نہیں سجدہ نہیں کرنا، میرے سر میں جوتے مارو۔ جب اس کے سر میں جوتے مارے جاتے تو پھر اس کو سکون ہو جاتا، مچھر جو ہے رک جاتا، اس کے دماغ کو چاٹنا ختم کر دیتا، تھوڑا سا سٹاپ ہو جاتا۔ لیکن جب جوتے مارنا روک دیا جاتا، جوتوں کو ہتھوڑوں کو مارنا روک دیا جاتا، تو پھر دماغ کو کھانا مچھر شروع کر دیتا، اس کو تکلیف ہوتی، کھجلی ہوتی، خارش ہوتی دماغ کے اندر۔ پھر وہ کہتا نہیں نہیں مجھے سجدہ نہیں کرنا، میرے سر میں جوتے مارو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا، اے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، جو زمین کو بنانے والا ہے، سورج کو لے کے آنے والا، سورج کو لے کے جانے والا ہے، چاند کو لے کے آنے والا، چاند کو لے کے جانے والا ہے، ستاروں سے آسمانوں کو جگمگانے والا ہے۔ خدا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو رب کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے گا تو پھر رب تجھے لنگڑے مچھر سے بھی تباہ و برباد کر دے گا، لنگڑے مچھر سے بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے اوقات بتا دی، تیرے اوقات تو یہ ہے کہ تو لنگڑے مچھر سے بھی نہ بچ سکا، خدائی کا دعویٰ کس منہ سے کرتا۔